Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی. مٹی اور گارے سے کھنکتی مٹی کے ساتھ اس وقت تک تو کوئی ویلیو نہیں تھی انسان کی. اس کے سامنے ایک مخلوق تھی, وہ نورانی مخلوق تھی. ساری فرشتے تھے, سام ملائک تھے, اور یہ ایک مٹی سے بنی مخلوق تھی, گارے سے بنے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی. جب روح پھونکی وہ جو بنا مخلوق بنی ہے, وہ عجیب و غریب مخلوق بن گئی ہے. جیسے اللہ کی روح انسان میں گئی تو اسی کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی ہو گیا, اقرب الیہ من حبل الورید, کہ تمہارا رب جو ہے تمہاری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے. اتنا قرب اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اتنا نزدیک, اس قدر نزدیک. اور پھر مقدر میں تھا اس کے زمین پر آنا, اور زمین بھیج دیا گیا. اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کس قدر قریب ہے, زمین پہ بھیج کر حکم یہ دیا گیا کہ اب میرے قلب کو تلاش کر. عجیب بات تھی, نزدیک بھی اس قدر اور دور بھی اتنا کہ اس کو تلاش کیا جائے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ جو اتنا قریب ہو, انسان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہو, تو پھر کیسے انسان تلاش نہ کرے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کو کیسے نہ پائے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چلنے اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایمان نہیں ہے اس میں, اس لیے اللہ کے قریب نہیں ہے, اللہ کو نہیں پاتا. چلیں ایمان بھی آ گیا, اب کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ سے دور ہے, اللہ کے قرب سے دور ہے, اللہ کی معرفت سے دور ہے.
اللہ کا عرفان کیوں نہیں ملتا اس کو؟ تو ایمان اس کے پاس ہے. سوال ہے. تو چلو اس کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ عبادات میں کمزوری ہوگی، جو ذریعہ اللہ نے بتایا تھا اپنے قرب اور معرفت کا. چلیں یہ بھی مان جاتے ہیں کہ عبادت بھی کرتے آدمی، خوب کرتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، پھر بھی کیوں اللہ سے دور ہے؟ اب تو پتہ ہے یہ بھی سوال نہیں. اس کے باوجود بھی اللہ سے دور ہے، عبادت کے باوجود بھی. نہیں سمجھ میں بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر عبادت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کی عبادت، خوب عبادت، پھر بھی اللہ نہیں ملتا، پھر بھی اللہ کا قرب نہیں انسان کے پاس. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی پھر یہی ہو سکتی ہے کہ یہ جو عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت مکمل نہیں ہے. جس کو یہ عبادت سمجھ کر عبادت کر رہا ہے یہ مکمل نہیں ہے. یقینی انہیں اس عبادت کے بعد تو اللہ مل جاتا ہے، انسان کو عرفان موجود ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے. وہ کیسے؟ کہ ہم عبادت جو کرتے ہیں ادھوری ہے. ہمارے نزدیک کی بات کیا ہے جو ہم کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور نفلی عبادات ہیں. اسی کو عبادت کہتے ہیں نا. اسی پہ زور ہے، اس لیے اللہ نہیں ملنا، اللہ کا قرب نہیں ملنا. بات سمجھنے میں نہیں سمجھ، کیونکہ ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں نا سارے، ڈسکس کر رہے ہیں نا معاملہ. کیوں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ؟ اتنی عبادت کے باوجود بھی اللہ دور ہے. کیوں؟ نماز تو بہت بڑی چیز ہے، فرائض تو بہت زبردست ہے، اور پھر نفل بھی تو پڑھتے ہیں ساتھ میں. اللہ کو پانے کے لیے تو یہ نماز ہی بہت ہے. وہ تو اتنی بڑی عبادت ہے، نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اس پہ تو گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، سجدہ کر مجھے پالے. طرح طرح کہتے ہیں. ایکچولی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرائض سے ملتا ہے، نفل سے تو نہیں ملتا. نقطہ سمجھے؟ اللہ جو ملتا ہے فرائض سے ملتا ہے، نفل سے نہیں ملے گا. نفل جو کام کرتا ہے وہ کیا کہ جو اللہ ملتا ہے فرائض کے ذریعے انسان کو جو قرب ملتا ہے اس کو مزید بڑھا سکتا ہے نفل، کیونکہ ملے گا اللہ فرائض سے ہی یاد رکھے. کیونکہ کسی فرض کا تو آپ کتنی نفل پڑھنے کا مقابلہ ہے ہی نہیں، فرض کا نفل کے ساتھ آپ اس سے متبادل لا ہی نہیں سکتے اس کو کسی حالت میں بھی. کتنی کر لیں آپ نفل ادا، لیکن ایک فرض نہیں ہو سکتا اس سے. فرض ہے. تو رب ملتا جو ہے وہ فرض سے ہی ملتا ہے. نوافل جو ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، قریب کر دیتے ہیں، درجوں کو اور بلند کرا دیتے ہیں، کمی بیشی دور ہو جاتی ہے انسان کی اس میں نوافل سے. لیکن اگر نفل نہ بھی پڑے تو فرض بہت ہے الحمدللہ.
جانے فرض کافی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض سے نہیں ملے گا، نفل سے ملے گا، پھر ہم نفل میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کثرت سے زور دیتے ہیں نفل پر، کیونکہ ہمیں فرض پہ اعتماد کم ہے. سبحان اللہ. فرض پہ اعتماد کم کر دیا ہمارے شیطان نے. حالانکہ زور کس پہ دینا چاہیے؟ فرض پر. خوب سے خوب طرح ہونا چاہیے فرض ہمارا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ نوافل کی طرف بہت چلے جاتے ہیں، بے انتہا نافل بات کریں گے، اور یہی سوچتے ہوئے کہ یار فرض سے تو نہیں ملا، اب نفل سے مل جائے اللہ تعالیٰ. یہ بھی ایک درپردہ خیال آتا ہے انسان کے اندر، یاد رکھیں. عجیب وسوسے پیدا کرتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا دوستو. اللہ ملے گا تو فرض سے ملتا ہے، یاد رکھیں. ایک نقطہ آپ بیچ میں آ گیا، اس کو فرض نہیں چھوڑ سکتا. فرض کو بلند کرنے ہے، فرض پر احتیاط کرنی ہے. فرض ہی سب کچھ ہے، یاد رکھیں. فرائض بہت چیز ہے. تو اس کے باوجود بھی رب نہیں ملتا، فرض کے بعد بھی نہیں ملتا. وجہ اس کی ایک ہے کہ جس کو ہم عبادت سمجھنے، صرف یہی عبادت نہیں ہے. عبادت کے دو جز ہیں. کتنے دو جز ہیں؟ دو جز ہیں عبادت. اور جب تک دونوں جز ادا نہ کیا جائے عبادت تکمیل نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے اللہ ملتا نہیں. ہم جو ہے ایک ہی حصے پہ چلے ہوئے ہیں عبادت کے، جو میں نے آپ کو بتایا، نماز، روزہ، حج، زکات. لیکن دوسرے جو عبادت کا حصہ ہے اس کے تو ہم جا ہی نہیں رہے. حالانکہ وہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، مطلب بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری ہے. بھائی جیسے سائیکل آپ چاہ رہے ہیں، ایک پہیے کی سائیکل تو نہیں چلتے. گاڑی چلائیں گے 4 پہیے چاہیے، گاڑی سائیکل چلائیں گے 2 پہیے چاہیے، چلتے گاڑی. تو آپ عبادت کو ایک پہیے سے کیسے چلا دیں گے؟ اللہ کیسے مل جائے گا اس سے؟ مجھے بتائیں. عبادت تو ہماری قبول ہی، وہ تکمیل پہ نہیں جا رہی، مکمل ہی نہیں ہو رہی عبادت. جیسے یہ عبادت ہے، نماز، روزہ، حج رکھنا ہے، تو دوسرا حصہ جو عبادت کیا ہے وہ بھی ایسے اہم ہے. وہ کیا ہے بتائیں آپ؟ پتا تو ہوگا، لیکن اہمیت کس درجے کی ہے میں نہیں جانتا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ترک معاصی، گناہوں کا ترک کرنا. یہ عبادت ہے. عبادت کا دوسرا حصہ، یہ 2 حصے ہیں عبادت کے. جیسے ہی نماز، روزہ، حج، زکات ہے، اسی طریقے سے یہ دوسرے حصہ عبادت کا ہے. وہ کیا ہے؟ گناہوں کو ترک کرنا، گناہوں کو چھوڑنا. بات سمجھ آئے گی؟ ہم اس طرف تو بہت زور دیتے ہیں، دینا چاہیے الحمدللہ. جس طرح وہ فرض ہے یہ بھی فرض ہے، ترک معاصی بھی فرض ہے بھائیو. نماز پڑھتے رہے ہم، زکات دیتے ہیں، وہ تو اتنا ہم نے کیا ہے، اتنا زیادہ کیا ہے ہم نے. اس کو تو میں نے بتایا نا صاحب، کہ نماز تو 5 ہیں، بہت ہیں، کافی ہیں الحمدللہ، کرنے والے ہم بنے. لیکن اس پہ ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ تہجد گزار، اور پتہ نوافل اور شاق، اور تہجد گزار بندہ ہو جاتا ہے. تہجد پہ اٹھتے ہے نا. حج تو ایک ہی فرض ہے، لیکن ہر آدمی کے ساتھ الحاج لگ جاتا ہے. اتنے حج بڑھا لیے. لیکن ادھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ترک معاصی کرو، گناہوں کو چھوڑو، یہاں کچھ بھی زور نہیں لگتا آدمی. یہاں پتہ کوئی نہیں رب کہاں سے مل جائے گا میرے بھائی. کیسا چکر دیا شیطان نے کہ ایک حصے پہ بالکل عبادت کا حصہ ہاتھ رکھ دیا اس نے، اور دوسرے حصے پہ ہمیں لگا دیا. بالکل وہ صحیح کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک ویل سے تو گاڑی چلتی ہی نہیں ہے، چلے گی کیسے؟
جو ایک ویل سے چلے گی کبھی گرے گی کھڈے میں جائے گی کبھی ادھر جائے گی کسی کو ٹکر مارے گی کوئی ویل تو چل نہیں رہا اس کا. اس عبادت کے ساتھ ہم اللہ کو تلاش کرتے ہیں, اللہ کے عرفان کو قرب کو ملتے ہیں. تو خالی وجہ یہی ہے. وجاہدوا فینا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں, بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا مجاہدہ بتایا. اصل مجاہدہ یہ ہے ترک معاصی, اصل مجاہدہ یہ انسان. آپ نمازی بن جاتے ہیں, بہت جلدی بن جاتے ہیں, روزہ بہت جلدی رکھنے والے بن جائیں گے. آپ ابھی آ رہے ہیں روزے انشاءاللہ, شوق سے ہر آدمی رکھے گا. حج کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, زکات دینے کو پرابلم نہیں ہے, لیکن غیبت کا چھوڑنا بہت بڑا پرابلم ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں الحمدللہ. 15 سال گزر گئے, غیبت ختم نہیں لوگوں کی. یہ ہم تزکیہ شیٹ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اس سے تو رب ملے گا, اس تزکیہ شیٹ سے رب ملے گا. جی ہاں, صحیح بات بتا رہا ہوں, یہ بزرگ دین سے سنی باتیں میں آپ کو خدمت پیش کر رہا ہوں. یہ دھوکہ دیکھیں کتنا بڑا ہے ہمارے ساتھ. نماز آپ نے پڑھی, بہت اچھی نماز پڑھی, سب کچھ پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کسی کو گالی دے دی, کسی کا حق مار دیا, نماز کہاں گئی؟ ترک معاصی نہیں ہے. کیوں؟ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس کو تو بالکل ختم ہی کر دیا. کوئی بزرگ تھے نا, اٹھے صبح نماز کے لیے, انہوں نے اپنا جو لوٹا تھا استادہ اس کو کہتے ہیں رکھا بھرنے کے لیے نلکے کے نیچے. تھوڑی دیر بعد آئے اتنا لوٹا بھرا ہی نہیں. بڑے حیران ہوئے, یہ کیا بات ہے, پھر رکھا تھا پھر نہیں بھرا. یہ وجہ اٹھا کے دیکھا تو نیچے اس کا سوراخ تھا. اوپر سے پانی پورا آ رہا تھا لیکن نیچے سوراخ سے پانی نیچے گزر رہا تھا. بزرگ تو وہیں بیٹھ گئے. اللہ والوں کی شان عجیب ہوتی ہے نا, اور رونا شروع کر دیا. کہ کہیں میری عبادت کا یہ حال تو نہیں ہو رہا. ہم تو بائی پاس کر رہے ہیں اپنی عبادت کو. اصل مجاہدہ جو انسان کا ہے وہ کیا ہے؟ ترک معصیہ ہے. نمازیں تو 5, کہ گناہ کے راستے کتنے ہیں؟ آنکھ کا گناہ, منہ کا گناہ, ہاتھ کا گناہ, پاؤں کا گناہ, خیال کا گناہ, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ. ادھر خیال یہ جو ہمیں اتارا ہے زمین کے اوپر, اور ہمارا سٹارٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کیسے؟ حضرت آدم السلام سے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ خطا کرائی. نہیں جی ہاں, خطا کرائی. سب سے سٹارٹ یہ تھا اللہ کی معرفت کا کہ میں تجھے ملوں گا, بنی آدم کو جو ملوں گا تو اس طریقے سے ملوں گا, زمین پہ بھیج کے. عجیب مخلوق پیدا کیا تھا. لیکن تعجب یہ ہوا ہے, یہی تو ہے دفعہ نبی پاک سے بعد سو جتنا دور ہوتا جائے گا زمانہ اتنی کام خراب ہوتا چلا جائے گا, جیسے جیسے دور ہوگا بربادی شروع ہوتی جائے گی. لوگ تو کہتے ہیں ترقی ہو گئی ہے. پہلے اونٹ پہ سفر کرتے تھے, اب جہازوں پہ کرتے ہیں. پہلے پیدل چلتے تھے, اب بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں. تمہارا تو یہ اچھا ہے. جی نہیں, کون سا؟ وہ تمام چیزیں جس سے اللہ ملتا تھا وہ سب ختم ہوتی چلی جائیں گی, کیونکہ گناہ بڑھتے جائیں گے, فحاشی بڑھ جائے گی, گناہ بڑھ جائیں گے. اور پھر اس گناہوں کا احساس ختم ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ شیطان پورا کام کرے گا. اور کوئی خطرہ نہیں ہے, کسی چیز میں دخل نہیں ڈالے گا آپ کے. وہ مسجدیں بہت خوبصورت بنیں گی, قرآن بہترین چھپیں گے, تقریریں بہت اعلیٰ درجے کی ہوں گی, قرات بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی, باسط بھی بہت اچھی قرات کرے گا, فلاں بھی بہت اچھا قرات کرے گا, بڑے اچھے اچھے پڑھنے والے ہوں گے ماشاءاللہ. سب کچھ زمانے میں چلے گا. اس کے ساتھ حسن تو یہ کہ کسی طریقے سے بھی انسان کو اللہ سے ملنے نہ دیا جائے. مشن یہ ہے شیطان کا. میرے ساتھ اس کا کوئی دشمنی تو نہیں ہے, بس میرے ساتھ ایک دشمنی ہوگی, اس کو میں اللہ سے ملنے نہیں دوں گا. ہر آدمی اس چیز کو الرٹ ہو جائے اور سوچے کہ شیطان نے مجھے اللہ سے نہیں ملنے دینا. وہ ایک راستہ ہے اس کا. وہ کیا راستہ ہے؟
جس راستے سے اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے کام کیا تھا نا، جو وہی کام اس نے ہمارے ساتھ کرنا ہے. خطا تھی نا جو کرائی اس نے وسوسہ پیدا کر کے، تو وہ آسمان سے نیچے آ گئے. تو سب سے زیادہ جو مجھے سوال، میں اٹھوں تو مجھے یہ احساس ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے اللہ سے ملنے کے لیے، کہ میں نے آج اپنے آپ کو ہر لحاظ سے، ہر گناہ سے بچانا ہے. تب ہے یہ سمجھو سب وہ رائٹ، ایک دن ساتھ مستقیم پہ چل رہا ہے انسان، اس کا صحیح راستہ ہے. فکر آخر حقیقت کیا ہے کہ فکر گناہ انسان کے اندر اتنا پیوست کر جائے، عورت جو مرد جو بھی مسلمان ہے، اور اس کو یہ یقین ہو، یہ لیکن اس کو یقین آنے نہیں دیتا میں کہ نہیں جی میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو فلاں کیا ہے، میں فلاں کام کیا ہے. حالانکہ تو گناہ تو سوال ہی پتہ ہے، گناہ کے ساتھ اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہو جائے. خوشی کر لیں، جس میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، عبادت تو موجود ہے لیکن یہ عبادت نہیں ہے ہمارے پاس، بہت کم درجے پر ہے. اور کتنے دروازے ہیں اس کے مجھے بتائیں آپ، کتنے دروازے ہیں. تو سب سے بڑا مجاہدہ میرے دوستو کیا ہے؟ ترک معاصی، گناہوں کو چھوڑ. اگر اس کا فکر پیدا ہو گیا آپ کے اندر، الحمدللہ سمجھو منزل قریب آ گئی ہے. اگر اس کا احساس نہیں ہوتا کہ گناہ کوئی چیز نہیں ہے، ساری زندگی برباد ہو جائے گا انسان، اپنی زندگی اس نے برباد کر لی. بہت دھوکے میں رہا عبادات کے ساتھ، بہت بڑے دھوکے میں رہا. شیطان اپنا کام کر گیا. مومن کی زندگی تو ایسی ہے جیسے کانٹوں سے اپنے دامن کو اچا کے اس جھاڑی سے گزرنا ہے اس نے کہ زخم نہ آئے. اسی کا نام تو تقوی ہے. متقی کیا مطلب؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اتنی احتیاط آ جائے اس میں زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، اس کو متقی. زیادہ عبادت والوں کو تو متقی نہیں کہا جاتا. سمجھنے کی بات نہیں سمجھے میرے دوستو، یہ احساس پیدا کرو. نماز 5 بہت ہیں، نفل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں ایک نماز الحمدللہ، فرض نماز جسے پڑھنی ہے اسے پڑھ لیں آپ. کس طریقے سے؟ کہ گناہوں سے بچتے اس نماز کو ادا کریں آپ، اور اس گناہوں کو، اس نماز کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے کیسی حفاظت کرنی ہے؟ گناہ نہیں کرنا. اس کے بعد پھر نماز کا رنگ دیکھیں آپ کیسے ملتا ہے اس نماز کے ساتھ. دن بھر ٹکرے مارتے رہتے ہیں نہ، کچھ پتہ ہی کچھ نہیں چلتا ہمیں کیا ہوا. کیوں کہ فارغ ہیں ہم بالکل. تکبر ہمارے میں، حسد ہمارے میں، فراڈ ہمارے میں، جھوٹ ہمارے میں، ریا ہمارے میں، غیبت ہمارے میں. یہاں پر سمجھتے ہے ہی نہیں ہے گناہ، اس کو گناہ ہی سمجھتے. حب دنیا ہمارے میں، اور ایک ایک گناہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اتنی خطرناک جس کا تصور نہیں آدمی کر سکتا. ہے یا مجاہدہ نہیں ان کو چھوڑنا؟ اس کا نام مجاہدہ ہے. ایک ایک گناہ کو اپنے جسم سے نکالنا ہے ہم نے الحمدللہ. پھر دیکھیے کتنا ہلکا ہو جاتا ہے انسان. جھوٹ نکل جائے، فراڈ نکل جائے، دشمن نکل جائے، حسد نکل جائے، یہ سب چیزیں جب نکل جائیں انسان کے، وہ تو کام عجیب بن گیا انسان. پھر اس کے بعد وہ ایک نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز، پھر اس کو کیا نفل کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بھائی؟ اس کی تو ہر چیز نفل بن جاتی ہے، پھر ادائی اس کی عجیب ہو جاتی ہے انسان. اللہ والوں کی شان تو یہی تھی. اور کیا ہوتا ہے اللہ والوں میں؟ راستہ یہ ہے اللہ سے ملنے کا. صحیح کہہ رہا ہوں کیا؟ اصل راستہ کتنا دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کتنی زندگی برباد کی ہے. اور اتنا ڈرتے ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. اللہ نے کہا محاسبہ کرو، اپنے کو دیکھو. سمجھا گئی بات؟ آگے چلو. اب کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اس پر مجاہدہ. اب ہم کرنا ہے مجاہدہ. ریڈی ہیں آپ؟ کریں گے؟ گناہ چھوڑیں، مجاہدہ کریں گے. بہت آسان ہے الحمدللہ. بتاؤں آپ کو
سنیں پھر اب سمجھ گئے پہلا کام تو کہ ہمارا اللہ کو پانا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کے محبوب بننا ہے، جو مقصد ہے اس حاصل کرنا ہے، تو کس چیز سے حاصل ہوگا؟ ترک معاصی. اس کی امپورٹنس سمجھ گئے آپ کہ گناہ چھوڑنا کتنا ضروری ہے نا؟ اب کبھی اس دھوکے میں نہیں رہیں گے کہ ہم نہیں یہ تو ہم اتنا کر رہے ہیں، اس کا کیا فرق پڑتا ہے، کبھی نہیں. اب ہمارے پر ایک ٹارگٹ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ گناہوں کو ہمیں چھوڑنا ہے. پہلی چیز مجاہدے کی پہلی چیز اس راستے یہ کرنی ہے سب نے. ان نمازوں کے بعد، ان فرائض کے بعد پھر سب سے پہلی چیز دوستو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا جو ہمیں دی ہے، وہ ہے توبہ. کیا چیز ہے؟ کیا خوبصورت چیز دی اللہ. پورا معاشرہ پورے صاف حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیا ہے نا، بہت بہترین طریقے سے کام ادا کرنے کے ہمیں دیا، اگر ہم کریں صحیح طریقے سے چلیں. کیا چیز ہے؟ ہماری توبہ کی قیمت ہے تو گناہ ہی کچھ نہیں، توبہ کیا ہوگی ہمارے سے؟ توبہ کیا پتہ. اللہ کے نبی 100 دفعہ بیٹھ کے توبہ کرتے تھے ایک جگہ پر. یہ تعلیم دی گئی ہے ہمیں. اللہ کے نبی کو توبہ کیا ضرورت تھی؟ ان کے درجے ویسے بلند ہوتے رہتے. کیسی تعلیم دی امت کو؟ یہ توبہ نہیں ہے کہ آپ تصویر پکڑ استغفار استغفار، اس کا نام توبہ نہیں ہے. یہ تو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے. اس سے توبہ نہیں ہوتی ہے، گناہ نہیں ختم ہوگا، اس کی گناہ ختم نہیں ہوگا، اس سے وظیفہ ہو جائے گا آپ کو. اس سے ایک وظیفہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. توبہ کیا ہے؟ توبہ کے لیے چند چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سب سے پہلے نیت چاہیے کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. ایک گناہ کیا، میرے سامنے وہ گناہ ہے، میں نیت کر رہا ہوں میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، ترک گناہ. پھر دوسری چیز مصمم ارادہ کہ آئندہ بھی اس گناہ کو نہیں کروں گا. تیسری چیز کہ میں لمبا کام نہیں رہا، زندگی رہ نہ رہے، امیجیٹلی میں اس گناہ کو ختم کرتا ہوں. جب یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو اس کو جا کے توبہ نصوح بنتی ہے انسان کی، تصویریں نہیں بنتی. پہلی چیز کیا ہے کہ توبہ ہو گئی. کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا. گناہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی. کتنی دفعہ؟ جتنا ہو گناہ ہو جائے. بولے سبحان اللہ. 10 دفعہ 10 دفعہ توبہ کریں، 15 دفعہ 15 دفعہ توبہ کریں. اب توبہ میں کیا چکر چلتا ہے یہ بھی سن لیں. جب انسان توبہ کرتا ہے گناہ کے بعد، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، نماز پڑھ کے پھر نماز ہی چھوڑ دیتا ہے. ایک سال میں بھی نماز کیوں چھوڑ دیا؟ کیا فائدہ جی؟ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کر لیتے ہیں، پھر ہم غلطی کرتے ہیں، دل ہی نہیں کرتے نماز پڑھنے. کتنی شیطان نے اس پر چکر چلا دیا. سمجھنے میری بات؟ کبھی اس چیز سے نہ گھبرائیں. یہ مایوسی ڈال دیتا ہے شیطان کہ تجھ سے گناہ ہو گیا وہ ختم، بیکار ہو گیا، تو کام نہیں کر سکتا، جا تو فارغ ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے سبحان اللہ. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اس بات میں دیکھیں. کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اے بنی آدم تو خطا کار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی تو خطا کرے گا، اس سے گناہ ہوں گے، بالکل ہوں گے، تجھے بھیجا اس لیے گیا ہے، تو گناہوں کے ساتھ ہی آیا یہاں پر، اور یہی تیری ترقی کا راز ہے.
اس سے تو مجھے پائے گا. لیکن تو بہترین خطا کار ہوا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو خطا کرے گا اور توبہ کرے گا تو بہترین انسان بن گیا. وہ تو پھر ہم کیوں توبہ چھوڑ دیں؟ وہ تو شیطان کیا مایوس کرتا ہے کہ اب تو فائدہ ہے کچھ نہیں. بالکل فائدہ ہے. آپ اور میں عمل کرتے رہیں، گناہ ہو رہا ہے پرواہ نہیں، پھر توبہ کر لے آدمی، پھر ہو گیا پھر توبہ کر لے. 100 دفعہ کرے 100 دفعہ توبہ کر لے. کبھی بھی مایوس نہ ہو توبہ کے لیے. آپ یاد رکھیں اس میں کتنا بڑا راز ہے کہ ہر وقت آدمی الرٹ رہتا ہے گناہ کو دیکھ کر کہ گناہ ہے، نہیں مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا. ہر وقت اس کو یاد ہے مجھ سے گناہ. جیسے گناہ فوراً توبہ. جیسے گناہ آنکھ کا گناہ ہو گیا توبہ کر لی، منہ سے گناہ ہو گیا توبہ کر لی، ہاتھ سے گناہ ہو گیا توبہ کر لی، بڑی سے بڑا گناہ ہو گیا توبہ کر لی. کیوں کہ خوشخبری آ گئی. بہترین خطا کار ہے یہ تو جو توبہ کرتا رہتا ہے. روک رہا ہے اپنے آپ کو گناہ سے، روک رہا ہے پھر ہو جاتا ہے، روک رہا ہے پھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کوشش تو کر رہا ہے یہ شخص، کوشش کر رہا ہے. یہ نہیں کوشش نہیں کر رہا، کوشش تو کرنی ہے نا. فجاہدوا. تو پہلی چیز کیا ہے اس میں مجاہدہ کرنے کی؟ ترک معصیت کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ کرنا. ہر حالت میں توبہ کرتے رہنا. توبہ سے آدمی کبھی پیچھے نہ ہٹے، چاہے کتنی دفعہ توبہ کرنی پڑے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک شخص اس طرح کوشش کرتے کرتے گناہ ہوتا تھا پھر توبہ کرتا تھا، گناہ ہوتا تھا پھر توبہ کرتا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں انتقال کے بعد اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کو. وہ اسی حالت میں توبہ کرنے کے بعد گناہ کرتا تھا پھر توبہ ہو جاتا پھر کر لیتا پھر تو اس طرح اسی معاملات میں چل رہا تھا. تو اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا اور فرمایا بہت کرتا فارغ ہوں میں تو گیا جہنم میں، میرا تو کچھ کام نہیں ہے. پوری سی حساب سے تھا. وہ تو کہتا ہے میں تو گناہ کرتا رہا ہوں، اسی حالت میری موت آئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کو جنت میں بھیج دو. فرمایا کہ اس کی جنت کی جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی توبہ کا انداز مجھے بہت پسند آیا. گناہ ہوتا تھا پیچھے نہیں ہٹتا پھر میرے پاس آتا تھا، اللہ مجھے معاف فرما. کتنی زبردست بات. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اگر گناہ توبہ کی اس نے، یعنی گناہ ہو گیا اس نے توبہ کی، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اتنا پاک ہو جاتا ہے وہ شخص. گناہ ہو گیا اس سے لیکن اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو ایسا ہے جیسے کیا ہی نہیں، گناہ صاف ہو گیا بالکل. میرے بھائیو ہمارا مجاہدہ جو ہے ترک معصیت کا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ توبہ کے ساتھ ہوتا ہے. توبہ پہ کبھی غفلت نہ کرے. گناہ ہو گیا ہمارے سے، زبان کے یہ چھپائیں نہ گناہ کہ کچھ نہیں ہو. دوسری چیز گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. سب سے بڑا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ گناہ اس کے سامنے بالکل چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ جہنم میں ڈلانے والا ہے. یہ یاد رکھیں کیونکہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا آدمی گناہ کے ساتھ. اتنا سپاٹ بھی گناہ کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے صاف کرائے گا
جہنم کو جا کے اس گناہ کو صاف کر کے. گناہ والا تو جا ہی نہیں سکتا, تو چادر صاف چاہیے. تو ہر گناہ جو ہے انسان کو جہنم لے کے جائے گا, تو چھوٹا کیسے ہو گیا؟ جہنم تو آ گئے, پتہ ہی آپ کو کتنی بڑی آ گئی. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی گناہ کو انسان چھوٹا سمجھے نا, یہ تو کچھ نہیں یار, کیونکہ میں اتنی عبادت کی ہے, میں تو اتنا ذکر کیا ہے, اتنا قرآن پڑھا ہے, یہ چھوٹا بالکل نہیں. بلکہ کیا ہے, اس کو ضائع کیا اس نے اپنے اس گناہ کے ساتھ جتنی عبادت کی ہے, بلکہ ضائع کی ہے اس نے. چھوڑنا نہ سمجھے اس کو. یہ تو سب سے بڑا خطرناک چیز تھی جو میں نے کر لی. تو گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہے ہی نہیں, یاد رکھیں. کبھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. آپ چھوٹا سمجھتا ہے, نمبر 1 کو توبہ نہیں کرے گا اس سے, نمبر 2 بار بار اس کو کرے گا, عادی بن جائے گا, اس کی اہمیت کوئی نہیں اس گناہ کی. اور یہی کھیل ہے آج آپ دیکھنا ہمارے ساتھ. آج زمانے میں جو سب مصیبت جو ہے, یہ قیامت کا زمانہ کیا ہے, اس میں سب سے بڑا کام یہی ہو رہا ہے. گناہ ہے ہی نہیں. بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ کہتے نہیں گناہ نہیں ہے, زمانہ ایسا ہے, دنیا ایسی ہے, کیا کریں جی, وہ دور اور تھا, یہ دور اور ہے, اس وقت کچھ تھا. ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں, باقاعدہ باتیں کرتے ہیں ایسی. نہیں جی وہ تو اور زمانہ تھا, اس زمانے یہ نہیں تھا, اس زمانے وہ نہیں تھا, ابھی سائنس کا زمانہ ہے, یہ آ گیا, فلاں آ گیا. جو گناہ ڈکلیئر ہو گیا وہ گناہ ہی ہے میرے بھائیوں, وہ چھوٹا نہیں. گناہ کو چھوٹا سمجھیں گے زندگی اور توبہ نہیں. بس گناہ ہو گیا سمجھیے بہت بڑا گناہ, جہنم میں پہنچا دیا اس گناہ نے مجھے. اللہ کی حضرت توبہ کرو, گٹ کرائے. جتنا اخلاص, خوف اور ڈر ہوگا توبہ کے اندر, اسی قدر اللہ راضی ہوگا انسان کے ساتھ کہ مجاہدہ کر رہے تو. تو گناہ کو توبہ کرنی ہے, بار بار توبہ کرنی ہے, اس کو چھوٹا نہیں سمجھتے. گناہ کی مجاہدہ ہے ترک معاصی کا سب سے بڑا. اور پھر سب سے اہم چیز, سب سے اہم چیز, یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ترک معاصی کے لیے, یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوگا جس وقت آدمی کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق پیدا کر لے, ورنہ وہ چل نہیں سکتا اکیلا. اکیلا کبھی انسان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اعلان نہ فرماتے کونوا مع صادقین. یہ صحیح جب انسان ہوتا ہے تو کسی انسان کی صحبت سے ہوتا ہے صحیح. جب تک یہ جب بھی چلا جا رہا ہے, یہ صحبت کا جو معاملہ چل رہا ہے نبی پاک کے زمانے سے لے کے اب تک, یہ ولی اللہ جو آئے ہیں جن کے ساتھ بیٹھے ہیں, لوگ مرید ہوئے ہیں, شیخ بنائے ہیں, خانقاہیں چل رہی ہیں, ان کے ساتھ مجاہد, یہ کس چیز کے لیے سارے, یہ کس عبادت کے لیے؟ یہ اس عبادت کے لیے, یہ ترک معاصی کے لیے جاتا ہے کسی شیخ کے پاس, اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. کیونکہ یہ جو عبادت ہے سبحان اللہ, جیسے نماز کی جماعت بغیر مسجد کے نہیں ہو سکتی, ہو سکتی, مسجد بنانی پڑتی ہے جماعت کے لیے, اذان دینی پڑتی ہے مسجد کے اذان کے لیے, جماعت کے لیے. کہیں چلے جائیں 4 آدمی مسلح جمع ہو گئے, بھائی جماعت خانہ بناؤ تاکہ جماعت سے نماز ہو. اس تو شان ہے اس عبادت کی, ہے یا نہیں ایسے؟ حج ہو ہی نہیں سکتا گھر بیٹھ کر, حج کے لیے جانے پڑے گا, کوئی شان ہے آپ کو جا کے خانہ کعبہ پہنچنا ہی حج کے لیے, یہ نہیں. اسی طرح حج جو عبادت دی اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن, تو ترک معاصی کے لیے کنڈیشن ہے کہ اصلاح کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانا ہی پڑے گا. تبھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا شیخ ہے اور نزدیک نہیں ہے, دور ہے, اس کو چاہیے کسی شیخ کی صحبت اختیار کرے پھر, کیونکہ مقصد ختم ہو جاتا ہے.
یہ چیز ایسے ہی ہے کہ گناہ آدمی اپنے خود نکال نہیں سکتا. جب تک شیشے کے سامنے آدمی دوسرا کھڑا نہیں ہوگا نا اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے. عیب سارے شیخ ہی نکال سکتا ہے. محبت سے نکالے, پیار سے نکالے. ہر شیخ کے اپنا طریقہ ہوتا ہے. ہر شیخ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اپنا رنگ ہوتا ہے. لیکن ہوتا ہی یہی ہے کہ مرید کیا جاتا ہے, اور مرید ہوتا اس لیے ہے کہ میری اصلاح کی جائے اور میرے اندر یہ ترک معاصی جو سب سے بڑی چیز ہے جس سے اللہ ملے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کس چیز سے ملتا ہے؟ ترک معاصی والی عبادت سے ملتا ہے. اگر یہ عبادت ہم نہیں کریں گے تو ہماری وہ عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر تو اس کے لیے, اس عبادت کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اصلاحی تعلق چاہیے. کسی اللہ والے کے پاس انسان جائے اور اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے, اور پھر جو اس کا طریقہ ہے, جس طریقے سے اس کو گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے, گناہوں کو نکالنا چاہتا ہے, اس طریقے پہ چلے. رفتہ رفتہ الحمدللہ. جیسے امام غزالی نے جو بات فرمائی کتنی خوبصورت فرمائی. اللہ تعالیٰ تو کوشش کو دیکھتا ہے انسان کی. اللہ تو کوشش کو دیکھتا ہے کہ ایک کوشش پہ لگا رہا ہے انسان. اس نے صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے. مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس نے ایک راستہ اختیار کیا ہے جو راستہ میں نے بتایا تھا. لیکن یہ بیچارہ اس میں کامیاب, اس میں محنت کرتا رہا, نہیں نکال سکا سارے گناہ باوجود کوشش کے بھی. تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جو میں بتایا آپ کو, لگے گا مجھے انداز ہی پسند آ گیا اس کا توبہ کا. وسائے مشکورہ, اللہ کہتے ہیں اس کی کوشش مجھے پسند آ جاتی ہے انسان کی. اور چاہیے تو ہمیں یہی ہے نا, چاہیے تو یہی کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. تو میرا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے میرے بھائی جنت نہیں ملتی ہے. یا اپنی مرضی سے عبادت کرنے سے جنت نہیں ملتی ہے. ہماری مرضی سے دین نہیں چلتا, بلکہ کیا ہے, ہم نے اللہ کی مرضی کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے اللہ کی مرضی کے ساتھ چلنا ہے. اپنی مرضی کے ساتھ چلیں گے تو نفس کے ساتھ چلنا ہے. بس نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے جی, ہم نے فلاں کر لیا, ٹھیک ہے جی, ہم نے یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ٹھاک نہیں چلتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کیا چاہتا ہے اور کیسے حاصل ہوگا, اس کے طریقے کیا بتائے ہیں, ان طریقوں کو تلاش کریں. جن کے نفس موٹے ہوتے ہیں, کبر ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, وہ چلتے ہی نہیں بیچارے. کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم کسی کے پاس جائیں, کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں, کسی سے کیا. یہ ہے وہ فرعونیت انسان کے اندر جو اندر چھا چکی ہوتی ہے. وہ ہر چیز برداشت کرنا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جہنم مل جائے, میری چیز قبول ہوتی ہے نہیں ہو, لیکن اسے جانا نہیں کسی کے پاس. وہ کبر ہے, شیطانیت ہے کہ باوجود جاننے کے, پہچاننے کے, وہ اپنی اصلاح نہیں کرانا چاہتا. مجھے بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے انسان کے ساتھ. اب جتنی میں نے باتیں کی ہیں میرے بھائیوں, مجھے بتائیں یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ ہے کبر, تکبر ہے. وہ کبر وار تو خوشبو نہیں سونگے گا, کہاں سے سونگے گا خوشبو؟ سب سے بڑا کبر یہ ہے کہ اڑا کھڑا ہے اپنے گناہوں کے اوپر. میں نہیں کرتا تھا فرعون کی طرح, میں صحیح ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. وہ صحیح ہے ہی نہیں. کھانا کھا کے چھت پہ چڑھ جائے, اس طریقے سے اپنی اصلاح نہیں کر رہا جس طرح قرآن نے بتائی ہے, وہ صحیح ہو سکتا ہی نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دھوکے میں ہے, سخت دھوکے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے آپ سنیں جو بات, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میری عبادت کرو, اللہ مجھے تلاش کرو. کیوں تلاش کریں؟ وہ تو شارک کے قریب ہے ہمارے. سبحان اللہ. اس کے لیے ہمیں عبادت دی ہے, عبادت کے ذریعے ہمیں تلاش کرو. عبادت سے بھی کیوں نہیں مل رہا؟ ہمیں صحیح عبادت کا پتہ نہیں. عبادت کیا ہے؟ دو جوز. ایک تو ہم کرتے ہیں نماز, روزہ, حج کا, اور دوسرا کیا ہے؟ ترک معاصی. یہ بریف کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں, گناہوں کو چھوڑنا. ہم ایک عبادت کر رہے ہیں, دوسری نہیں کر رہے.
تو چل رہی نہ گاڑی نہیں چل رہی ہماری، کیوں وہ تو دوسری عبادت ہوئی نہیں، وہ بھی فرض ہے، بالکل فرض عین ہے گناہوں کو ترک کرنا. جس طرح نماز فرض ہے، یہ بھی فرض ہے کہ آپ جھوٹ چھوڑیں، غیبت چھوڑیں، حرام چھوڑیں، بد اخلاقی چھوڑیں. کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، تو وہ کیسے چھوڑا جائے اس کا طریقہ بتایا. توبہ کریں، پھر توبہ کا طریقہ بتایا. یہی ہے نا، یہ ساری باتیں میں نے کی، توبہ کا طریقہ بتایا. پکی توبہ کریں، مایوس نہ ہو، بار بار توبہ کریں، توبہ کرتے رہیں، گناہ ہوتے جائے، توبہ کرتے رہیں، گناہ ہوتے جائے، توبہ کرتے رہیں، ہٹے ہی نہ توبہ کرنے سے. تو یہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی کس چیز سے ہوں گی؟ توبہ کے بارے میں بتاؤں. ترک معصیت کہاں سے نصیب ہوگی؟ اس صحبت شیخ سے نصیب ہوگی. تو سب سے پہلے جائیں کسی اللہ والے کے پاس جائے انسان، اور جائے کس لیے؟ نہ بزرگ بننے کے لیے نہ جائے، نہ کوئی معرفت حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی معجزات حاصل کرنے کے لیے، نہ دنیا حاصل کرنے کے لیے. کیا کس لیے جائے؟ کہ جی ہم تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے آئے، ہماری اصلاح فرما دیں بس. اس کے لیے ہر شیخ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. جو میرے پاس حضرات آئے ہوئے ہیں، عورت مرد، تو میرے طریقے پہ چل رہے ہیں، وہ الحمدللہ کامیاب ہیں. جو میرے طریقے پہ نہیں چل رہے، میں نہیں کہہ سکتا وہ کامیاب ہو سکتا ہے. وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا. میرا طریقہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے میرا طریقہ. میرا طریقہ تزکیہ ہے. جو میرے ساتھ ہے سن لیں بھائی، اس کو میرے طریقے پہ چلے، ورنہ کسی اور شیخ کے پاس چلے جائے، وقت ضائع نہ کرے اپنا، فضول بیٹھا ہے وہ، کوئی فائدہ نہیں. ذکر شکر سے آپ کو اس طرح ہوگا، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں نا. وقت ضائع نہ کریں اپنے. میرے پاس آنا ہے تو میرے طریقے پہ چلیں. میرا طریقہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ گناہ چھوڑ دیں گے، نہیں نہیں، میں کہتا ہوں جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کریں، گناہ چھوٹیں گے انشاءاللہ. اس لیے تو میرے پاس ہے، لیکن چلنا میرے طریقے پہ ہوگا. یہ فلاں یہ کرتا، فلاں جو کرتا، فلاں کے پاس جائیں، میرے پاس نہ ہے. اپنا غذا نہ کریں. میرے پاس ہیں تو اس طریقے سے ہیں، جو طریقہ میرا ہے اس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. میں اب بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ فائدہ نہیں ہے، خواب دیکھ لیا، رنگ نظر آ گئے، وہ ہو گیا، یہ چیز فرشتے آ گئے، اس کو ہم فائدہ نہیں کہتے. فائدہ ہم اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ، پورا دن گزرا اور غیبت کسی کی نہ ہو، جھوٹ منہ سے نہ نکلے، دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، بھیک مانگتا نہ پھرے، لالچ نہ ہو دنیا کا، بے صفاتی اس دنیا سے. بس آج کا دن ہے، کل آگے جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ آ جائے، یہ کیفیت آ جانی چاہیے انسان کے اندر، وہی مومن ہے. آتی اس لیے کہ محنت نہیں کرتے، آئے گی کیسے؟ اسی محنت کے لیے انسان اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے کہ میری کیفیت یہ بن جائے، مجھے پرواہ ہی نہ ہو، آ رہا ہے خوش، نہیں آ رہا ہے نہیں خوش، زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ. یہ کہنے سے نہیں آتا، یہ کرنے سے آتی ہیں چیزیں. بات سمجھے آپ؟ میرے پاس جو ہے میرے بھائیوں، عورت مرد کس لیے ہے؟ نہ شیخ بننے کے لیے، نہ ولی بننے کے لیے، نہ کتب بننے کے لیے نہیں. میرے پاس ہے اپنی اصلاح کے لیے ہے انسان. تو میں بھی اصلاح ہی کرانے گیا تھا. میں اب تک آج تک کوئی میں ولی وشلی بنے ہی نہیں، مجھے پتا ولی کیا ہوتا ہے، مجھے نہ کوئی کشف نہ کوئی کرامات. نہیں سمجھے بات؟ تو میرا طریقہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے. اور مین چیز جو ہمارے ہاں ہے، دو چیزیں ہیں میرے بھائی، سن لیں تاکہ میں آپ کو اس کے لیے بتا. ہم میرے طریقے میں دو چیزیں اہم ہیں، دو چیزیں ہم کرتے ہیں الحمدللہ. پہلی چیز ترک معصیت، گناہوں کو چھوڑنا. دوسری چیز ذکر اللہ. دو چیزیں جو اہم ہیں. جب یہ دو چیزیں انسان کر لیتا ہے تو اس کا رزلٹ کیسے نکلتا ہے؟ وہ ضرور بتا دیتا ہوں. اس کا رزلٹ فوراً آ جائے گا. نہیں آئے گا تو یہ دو چیزیں کمزور ہیں. سمجھا رہی بات؟ ہم دو چیزیں کرتے ہیں، تزکیہ کس سے؟ ترک معاصی، گناہوں کو ترک کرنا. دوسرا کثرت ذکر کرنا.
جس کی یہ دو چیزیں صحیح نظر آ رہی ہیں آپ کو، اس کا رزلٹ نکلے گا. رزلٹ کیا نکلے گا؟ سبحان اللہ، اتباع سنت. تو محبت کے ساتھ اتباع سنت پہ جم جاتے ہیں اس شخص. اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا چلنا پھرنا ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، ایک تربیت بن جاتی ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی نامکمل سمجھتے ہیں اپنی زندگی. رزلٹ نکلا ہے اس کا ان دو چیزوں. تو کثرت سے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، اور ترک معاصی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ میری کیا تربیت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہم نے تزکیہ شیٹ بنائی ہوئی ہے. جو بھائی بہن بیٹی ماں سب عمر کے ہیں نا میرے ساتھ، تو جو یہ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اگر آپ ان دو چیزوں کو کر رہے ہیں تو میرے ساتھ رہیں، ورنہ بہتر ہے آپ کہیں اور چلے جائیں. نمبر 1 کثرت ذکر. جو ذکر بتایا جائے اس کو کثرت ذکر. جو شیخ ذکر دے اس کو کثرت ذکر کہتے ہیں. یعنی 10 تصویر اس نے اپنے مرید کو دے دی کہ صبح 10 تصویر کرنی ہے، یہ اس کے لیے کثرت ذکر ہے. کسی کو 5 تصویر دے دی، کسی کو 4 تصویر دے دی، اس کے لیے کثرت ذکر ہے. وہ اس پر ہے شیخ بھائی کو دیکھ کر اپنے اس کی حیثیت کے مطابق اس کو دیتا ہے. وہ مجاہدے کے لیے کہ اس کے لیے کیا چیز مجاہدہ دے گی، وہ تو پھر شیخ جانتا ہے نا. یہ سمجھ بات. دوسری چیز ہمارے یہاں ترک معاصی کے لیے ہے تزکیہ شیٹ ہے. الحمدللہ جو یہ حضرات دونوں کام کر رہے ہیں مبارک ان کے لیے، سایہ مشکورہ، انشاءاللہ جنت کھلی ہے ان کے لیے. صحیح بالکل بہن. اور جو یہ کام نہیں کر رہے، ذکر کرتے ہیں شیٹ نہیں کر رہے، شیٹ کرتے ہیں ذکر نہیں کر رہے، میں معذرت سے کہتا ہوں بہت ناممکن چیز ہے کہ ہمارے یہاں آپ کو کوئی فائدہ ہو. تو فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب جو شیخ کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے پہ انسان چلے ایمانداری کے ساتھ. زبردستی سے نہیں، زبردستی والا معاملہ نہیں ہوتا ہے اس میں، یہ محبت کا کھیل ہے. کیونکہ زبردستی نہیں ہو رہی کہ میں آپ کو پوچھوں کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے. مجھے کیا ضرورت ہے بھائی کرنے کی، میں کیوں پوچھوں، مجھ کیوں پوچھوں. آپ کی شیٹ آتی ہے، دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، آپ کو دماغ سے واپس کر دیتا ہوں. الحمدللہ سلسلہ چلتا ہے، عرصے سے چل رہا ہے، 15-20 چل رہا ہے. ایسے بہترین کنیکشن لگا رہتا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے کام. یعنی کمال ہے کہ کیسی چیز، کیسا اللہ کیسا نظام ہے کہ ہزاروں میل دوری بیٹھے مرید ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، اس کے احوال پہنچے ہوتے ہیں. الحمدللہ شیٹ آ رہی ہے جا رہی ہے، پتہ چلا اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، بتا رہا ہے حضرت مسیح یہ گناہ ہو، یہ گناہ، میں کیا کروں، گناہ کو نکالا جا رہا ہے. الحمدللہ نکلتے ہیں. کیوں؟ پھر اللہ خود بھی کہتا ہے ان اللہ مع المحسنین. جب تو میرے ساتھ محنت کرے گا تو فکر نہ کر، میں تیرے پھر ساتھ چلتا ہوں، تیری مدد کرتا ہوں. یہ ہے اللہ کو پانے کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ اور جنت میں جانے کا راستہ. اس کو اللہ پانے کا ہے. قرآن نے بھی کہنا یوم باللہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، اجیاء الصالحہ، پھر اچھے اعمال کرو، اشکروا سیئاتکم، اور گناہوں سے بچتے چلاؤ. یدخلون الجنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ہے نا قرآن کہتا. دیکھیں گارنٹی دے دی پوچھ لیتا. یہی 3 کام میں نے آپ کو بتایا. الحمدللہ تو ایسے ہی نہیں ملے گا ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ جائیں. بچی نماز پڑھ لی ہے، پھر غیبت بھی کر لی، پھر جھوٹ بھی بول دیے، پھر کوشش بھی کچھ نہیں جی، گنے کا بھی کبھی تصور نہیں ہے. پھر حج چاہ رہے ہیں، پھر حج کی تیاری ہو گئی ہے، پڑھ رہے ہیں پاسپورٹ بنے بہت عمر پہ. یہ کوئی زندگی ہے، کوئی سسٹم ہے، کوئی زندگی کا یا مجھے بتائیں کوئی سسٹم ہے. عمرے جانے کا پتہ نہیں چلتا، جھوٹ بولتے ہیں پتہ نہیں چلتا، گانے بجانے سننے کو پتہ نہیں چلتا، بے حیائی کا پتہ نہیں چلتا، بوٹھ اترتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، کسی شادی وادی آ گئی تو وہاں تماشا لگانے میں دیر نہیں لگتی. پتہ نہیں کس قسم کی زندگی گزری ہے. مسجد میں آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. رمضان ہوا تو سارے بھر گئے، رمضان گیا تو کوئی مسجد کوئی نہیں نظر آتا. بڑا دن آ گیا، بڑا دن آ گیا، 15 تاریخ سارے آ گئے، اس کا پھر بخش سب سے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ کافی بھی دیکھتے ہیں ہنستے ہی، کیا ہے یہ، کیا تماشا لگا انہوں نے، کس قسم دین کا؟ اس میں کوئی استقامت ہی نظر نہیں آتی، کوئی اس میں اصل چیزیں نظر آ رہی ہے. کیا طریقہ ہے ان کا؟ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں دوست؟ صاحب ڈسکس کر رہے ہیں نا، بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، مذاکرہ ہے کوئی. میں تقریر تھوڑی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی باہر سے تھوڑی ہے میں تقریر کرنا ہے آپ کے لیے. اس ہفتے میں اللہ ایک دن دے دیا، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے.
لیکن کوئی طریقہ ہے اسلام کو اللہ نے دین دیا ہے, اس کو کوئی سسٹم دیا ہے, کوئی پیغام دیا ہے قرآن کے اندر, ہر چیز ہمیں بتائیے کہ تم آئے کیوں ہو, کرنا کیا ہے, کرو کیسے, کس کے پاس جاؤ, کیسے کام کیسے, کچھ بھی نہیں ہے. جو دل کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں. تہجد دل کا تہجد کھڑے ہو جائیں گے, نہیں کیا تو نہیں چھوڑ دیں گے, عشاء پڑھنا عشاء شروع کر دیں گے. پر جو دل میں آتا ہے قرآن پڑھنے سے قرآن شروع کر دیں, کچھ اس کو چھوڑ دیں. کچھ عقل تو کرو, کوئی سسٹم ہے زندگی میں نہیں ہے. اپنے نفس سے انسان دین کو چلایا جا رہا ہے. یہ تو ایسا گھوڑا بن گیا آدمی جو جنگلی گھوڑا ہوتا ہے, جب تک کسی کا لگام نہیں نہ پڑے گا, قابو نہیں آتا ہے نفسی, میں آپ کو بتا دوں ڈبو دے گا انسان. حضرت یوسف چیخ اٹھے کہ بچاؤ مجھے, نفس مجھے برباد کر رہا, اللہ تعالیٰ بچاؤ مجھے, کدھر جا رہا ہے, اس کا تو کام ہی برباد کرنا ہے. جب آپ شیخ کے کہنے پہ نہیں چل رہے, اس کی تعلیمات پہ نہیں چل رہے, تو آپ تو اپنے نفس پر چل رہے ہیں. تو آپ تو ماننے آتے اپنے نفس کو, تو نفس کو کیسے مرے گا؟ کتنے بڑے دھوکے میں. بس ذکر کر رہے ہیں, وہ ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ذکر تو ایک علاج ہے. اچھا ذکر کیوں کیا شیخ ذکر کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے ذکر دیتا ہے کہ اتنا بڑا مجاہدہ وہ آپ سے کرا رہا ہے, گناہوں کو چھڑا رہا ہے. گناہوں کو چھڑانا کوئی آسان چیز نہیں ہے. ان لوگوں جو سادے ہیں, جھوٹ نہ بولیں, ہاں جی جھوٹ نہیں بول, ٹک کیے جا رہے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ ہر روز محاسبہ, یہ میں نے آپ کو جو شیٹ دی ہے سننے ویسے میں نے سسٹم بنا دیا الحمدللہ, ہر روز کے لیے ہے یہ کہ جیسے آج کا دن ہے تو آج ہی کے دن آپ نے پوری فل کرنی ہے شام کو, کہ آج میں نے نماز بھی صحیح پڑھ لی ہے, قرآن بھی صحیح پڑھا ہے, گناہ بھی کچھ نہیں ہوا, ذکر بھی میں نے اپنا کیا ہے, کر کے آپ نے شام کو فل کرنی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں 5-5 6 دن کے بعد اکٹھی کرتے ہیں. یہ کیا ہوا بھائی, یہ چیٹ کر رہے ہیں آپ. اچھی اب یہ دیکھیں اس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرح نا, اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تمہیں ہفتے کو نہیں شکار کرنا, انہیں گڑھے کھول دی شکار کے لیے. تو آئے مجاہدہ کرنے کے لیے اور کام دیکھو کیا شروع کر دی. 3-4 دن کے بعد وہ فیل کر دیتے ہیں کہ یہاں کیا ہے. کرتے ہوں گے آپ لوگوں نے, میں نے پکا انتظام کیا, ابھی آپ کا شیخ ہونا, آپ کر کے دکھائیں مجھے. آپ اب آئیں گے شیٹیں, میں آپ سے پوچھوں آپ کر کے دکھائیں. ایسا انتظام کیا نا میں نے, میرے پاس بھی کشف ہوتے ہیں. پیر تو کوئی نہیں کشف ہو جاتا ہے, مریدوں کے لیے کشف ہوتا ہے مجھے, یہ اتنا مجھے پتا ہے. کچھ صحیح جو کرنا ہے آپ لوگوں اور خود جو صحیح ہونا ہے. تبھی اب میں پوچھوں گا آپ سے, آپ کیسے 3-4 دن کریں گے, پکڑا جائے گا, جو بھی کرے گا پکڑا جائے گا. جیسے آپ کرتے تھے نا کہ یہاں آنا ذکر میں نہیں آنا, اور ٹک لگا دیا ہم ذکر پہ آئے تھے, مجلس پہ آئے تھے. میں نے سسٹم ایسا کر دیا کہ آن لائن کا پتہ لگا, گھر بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. اب لکھانا پڑتا ہے کہ میں آن لائن ہوں. آتا ہی نہیں آپ کی شیٹ پہ, جو شیٹ کر رہے ہیں پتہ ہے. نہیں آئیں گے تو آن لائن لکھنا پڑے گا. آپ یہاں آئیں گے تو پریزنس میں لکھنا پڑے گا, شیٹ پہ آ جاتا ہے. وہ بھی پکڑے گا, اب یہ بھی پکڑ جائیں گے, آپ کو چل ہی نہیں سکتا, آپ کو کرنی پڑے گی پوری شیٹ. تو بھائی ایمانداری کے ساتھ زبردستی تھوڑی ہے ایک راستہ, کچھ سزا کے لیے تھوڑی بٹھا ہے. نہ آپ کو میں ذکر کے لیے جمع کی ہے, نہ کسی اور کام کے لیے جمع کی ہے. ذکر تو ایک انعام ہے. کس چیز کے نام ہے؟ کہ آپ اللہ کے لیے محنت کر رہے ہیں, اس لیے یہ انعام ہے. یہ نہ سمجھیں وہ ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے گناہ نکل رہے ہیں. گناہ کس کا نکلا ہے مجھے دکھائیں نا آج تک کا. نمازی صحیح نہیں لوگ. شیٹ کریں, ایمانداری کے ساتھ کریں, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دیکھیں آپ کس قدر فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ نے واقعی ایمانداری کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے, جہنم سے بچنا ہے, جنت جانے, تو یہ راستہ اللہ نہیں بتایا کہ جاؤ کسی شیخ کے پاس جاؤ, پھر شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو, پھر جیسے وہ بتایا اس پہ عمل کرو. عمل کرنے کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ تمہیں بخش دوں گا. کام ہے تھوڑا سا, وہ تو پوچھے گا نہیں کچھ اور, بس تم نے میرے کہنے کے مطابق کام کر لیا ہے. اللہ کہا ٹھیک ہے. اور ہمارے تو کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آپ کو دکان سے منع کیا جا رہا ہے, کاروبار سے منع کیا جائے, کسی چیز, کچھ نہیں ہے اس معاملہ. ہمارا مطلب اندر سے کام ہوتا ہے. انشاءاللہ جب دنیا دل سے نکلے گی تو خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے آپ. جب دنیا دل سے نکل گئی نا تو خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے. اگر نہیں نکل رہی تو ابھی آپ کا ذکر کام نہیں کر رہا.
صحبت آپ کی کام نہیں کر رہی، آپ ڈنڈی مار رہے ہیں کہیں. اللہ کے دوست کی صحبت میں بیٹھے آدمی دنیا میں نکلے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیت صحیح نہیں ہے. کیوں کہ میرے ساتھ تو تجربہ ہوا تھا. دنیا سے بڑا غلیظ انسان جیسی حضرت کے صحبت میں بیٹھا، پہلی دفعہ میں، پہلی نظر میں دنیا ہی نکلی تھی. سب سے پہلے دنیا نکلی تھی دل سے. کمال یہ ہے، کیونکہ دنیا سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کو پانے کے لیے. اگر شیخ کی صحبت میں ہمارے دل سے دنیا نہیں نکلی ہے تو یقیناً ہماری نیت ابھی تک صحیح نہیں ہے. وہ صحبت ہی کیا جس میں اللہ کے دوست کے پاس جائے اور دنیا نہیں نکلے تو چور ہے بھائی، وہ صحیح نہیں ہے. آدمی صحیح نہیں سے نہیں آ رہا. بڑا خالص راستہ ہے یہ. اللہ والوں کو جو راستے ہوتے ہیں بہت خالص ہوتے ہیں، اور خالص بنا دیتے ہیں انسان کو، مخلصین مل جاتے ہیں، منزل مل جاتے ہیں. یہ بالکل میں آپ حقیقت میرے معاملات کو بالکل دوسروں سے مقابلہ نہ کریں. ایک سطحی معاملہ ہے، وہ ذکر ہو گیا، مجلس ہو گئی، یہ ہو گئی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میرا یہ معاملہ نہیں ہے. میں تو پیچھے حساب دینا ہے جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے. ایک بات ضابطے کتاب اس کام کو کر رہا ہوں، وہ ضابطے سے نہیں ہٹوں گا بالکل. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ دوست ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں باتوں، تو فائدہ اٹھائیں. جب تک میری زندگی ہے فائدہ اٹھائیں. میں نہیں کہہ رہا. حضرت شیخ کے لفظ ہیں، کہتے یہ اپنے مریدوں کو سنا دیں. 3 فکرے بتائے تھے، خط موجود ہے، آپ پڑھ لیں خود بھی. خود موجود ہے، پڑھ لیں. لکھ کے نا حضرت نے کہا کہ جائیں یہ سنائیں ان کو، بتائیں ان کو. میں کہا جی میں کیسے بتاؤں، خط میں موجود ہے. میں کہا بتا سن سکتا، مجھے شرم آتی ہے. تو خط کی کاپی تو میں کاپی بنا کے سب کو تقسیم کر دی تھی. وہ کاپی لوگوں کے پاس میں تقسیم کر دی تھی وہ کاپی. میں نے نہیں کہا، گارنٹی دی کیا صاحب نے کہ یہ شخص میں بھیج رہا ہوں، یہ نعمت ہے تمہارے لیے، اس کی قدر کرنا. اور پتہ نہیں کیا 2-3 لفظ میں تو خیر نہیں. اب پڑھ لیں وہ خط. تو اتنا بڑا ولی جو وہاں سے کام کر کے بھیج رہا ہے کسی انسان کو، ساتھ میں یہ گارنٹی دے کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہے ایسے کرنا ایسے کرنا. پھر لکھا ہے کہ تم سبحان اللہ. عجیب بات لکھی ہے. قلب نورانی ہو جائے گا، اللہ رسول تم سے راضی ہو جائے گا، تم کو جنت مل جائے گی. میرا تماشا نہیں ہے، میں مداری نہیں ہوں. میں تو ایک خالص مشن کے طور پر آیا ہوں الحمدللہ. اب کب تک ہوں مجھے خود پتہ نہیں. یہ حضرت نے کہا تھا کہ فائدہ اٹھاؤ. میں وہ نہیں ہوں پیچھے جو معاملہ چلتے ہیں نا، مرید بنا لیے، مقابلے ہو رہے ہیں، اس کا مقابلہ اس کا مقابلہ. میرا بھائی کسی سے کیا تعلق؟ میں تو فقیر آدمی ہوں. مجھے نہ جگہوں کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ الحمدللہ، نہ لوگوں کو پتہ. میں تو ایک ڈیوٹی پہ لگا ہوں، اپنے کام پہ لگا ہوں بس. جو آ گیا ساتھ الحمدللہ. ہمارے یہاں تو عجیب ایک فکر چلتا تھا ہمارے فقیروں میں. عجیب عجیب فکریں ہیں ہمارے فقیروں کی. سبحان اللہ. تو بہرحال دوستو، آج کی مجلس کا مطلب یہی ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ عبادت، وہ ہے ترک معصیت. اس کے بغیر اللہ نہیں ملتا، نہ جنت ملے گی. اور اس کے لیے جو میں طریقے بتائے، جو اصول بتائے، ان اصولوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھنے اور ذکر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین یاسین حبیب المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الأمی وازواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی إبراہیم إنک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووصلنا وجدنا وخطنا ومدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد